تمام مومنین سے گزارش ہے کہ منظم ہو کر صفوں میں تشریف فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا وہ مجاہد زخمی ہے جس نے کل طالبانیوں کی گولیاں کھانے کے باوجود لبیک یا رسول اللہ کا نہ بینر چھوڑا اور نہیں جاگنگ چھوڑی، اور آج بھی آپریشن کرائے بغیر آپ کے اجتماع میں آ کر بتا رہا ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہم میدان میں کھڑے ہیں، سب مل کر لبیک یا رسول اللہ۔ برادران عزیز، وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، اور قائد وحدت سالار مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ کلیدی خطاب کرنا ہے، اس لیے تشریف رکھیے۔ میں مختصراً کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم سب مل کر اپنے اس اجتماع کے اس عظیم شخصیت کی گفتگو سنیں گے جن کو سننے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ ایک دفعہ اجتماع میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے لیکن سکون کے ساتھ سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیں گے پر محمد و آل محمد۔ اتنے بڑے اجتماع کا اتنا کم جوش، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اونچی آواز سے پوری قوت سے درود بھیجیے نبی کریم اور ان کی آل پر۔ دوستان عزیز، برادران عزیز، قرآن کریم نے ہمیں واضح بتا دیا ہے اور کہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ لوگوں، خیر پور کے باغیرت لوگوں، وادی مہران کے جرأت مند بیٹھو، یاد رکھو اگر تم قرآن کی، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی نصرت کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف یزیدی طاقتوں نے کوشش کی، دوسری طرف یزیدی قوتوں کے سرپرست حکمرانوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس سرزمین میں، جس سرزمین کو خیر پور کہا جاتا ہے، اس سرزمین میں یا رسول اللہ کا نعرہ بلند نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان شر کی قوتوں نے بھی کوشش کی اور ان کے سرپرست حکمرانوں نے بھی کوشش کی، آپ پر گولیاں بھی برسی، ہم نے زخمی بھی دیے، ہمارے جوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا، خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، میڈیا میں ہماری آواز اٹھنے سے روکنے کی پوری کوشش بھی کی گئی، اور ہمارے مقابلے میں چند ایسے ریجیکٹڈ دہشت گرد اس ملک کے ایسے گروہوں کو لانے کی کوشش کی گئی جن سے اس ملک کا بچہ نالا ہے، اور جن کی پوری تاریخ پاکستان کے شیعہ اور سنی عوام کے خون سے رنگین بھی ہے، اور اب بھی ان کے پنجوں سے خون ناحق بہ رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری ایجنسیاں مر گئی ہیں، ہماری فوج
اندھی ہو گئی ہے، ہمارے حکمران بہرے ہو گئے ہیں، کلاشنکوف اٹھانے والے نظر نہیں آتے، دوسرے مسلمانوں کو کافر کہنے والے نظر نہیں آتے، اولیاء کے مزارات کو ڈھانے والے نظر نہیں آتے، اگر نظر آتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے اور ان کو پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ اس سرزمین میں، خیر پور کی سرزمین میں یہی کوشش ہوئی کہ وہ اقلیت جو سراپا شر ہے، وہ اقلیت جس کے وجود سے اہل البیت کی دشمنی کی بدبو ہمیشہ آتی ہے، ایسے لوگوں کو سر پر بٹھایا گیا، اور جب کبھی غیرت مسلمانوں نے خیر پور کے مظاہرے کی نوبت آئی، مقابلے میں تکفیری ان حقیر کیڑوں کو لا کر کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو روکا جائے، لیکن حکمران بھی بھول گئے، یہ نادان شر پسند قاتلوں کا ٹولہ بھی بھول گیا کہ اب حریت، جرأت، بہادری، شجاعت اور استقامت کا جو علم اٹھا کر مجاہد لوگ میدان میں اترے ہیں، وہ ماضی والے نہیں ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو تکفیریت کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے شیعہ سنی ہاتھ میں ہاتھ دے کر میدان میں اتر چکے ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں، شہادت ان کی آرزو ہے، اگر شہادت کے نتیجے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کی راہ میں شہید ہوں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اہل البیت رسول اللہ کی محبت کی راہ میں جان دیں۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اور ایک بات خیر پور کے ان غیرت مند مسلمانوں سے جو بات آپ سے کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے جب بھی دین کو ضرورت پڑی، یہ زندگیاں کسی کام نہیں آنی، اگر دین کے لیے یہ زندگیاں صرف ہوتی ہیں تو اس سے بڑھ کر سعادت اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہماری ناموس کربلا والوں سے زیادہ عزیز ہے اور نہ ہماری جانیں کربلا والوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم اس لیے ہمیں وادی سندھ، وادی مہران کے اندر ملک دشمن عناصر کے مقابلے میں، اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں، آل یہود اور آل سعود کے ایجنٹوں کے مقابلے میں، اسلام کا نقاب اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے والوں کے مقابلے میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کو ہمیشہ میدان میں رہنا بھی ہے، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر کھڑے بھی ہونا ہے۔ یہ ایک بات جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور دوسری بات خیر پور کے اہل ایمان سے کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیز ترین خیر پوریوں، چاہے آپ سنی ہیں چاہے آپ شیعہ ہیں، یہ یاد رکھیے کہ آپ اس خطے میں تکفیریوں کے مقابلے میں اکثریت میں ہیں، جبکہ اسلام کی نگاہ میں اکثریت اور اقلیت معیار نہیں ہے، ایمان معیار ہے۔ اگر اکثریت ہو، ایمان سے محروم ہو،
تو ایسی اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. اگر اقلیت ہو، ایمان سے لبریز ہو، تو وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اٹھو، تیاری کرو، اپنی اس سرزمین سے قاتلوں کو، دہشت گردوں کو روکو کہ وہ نہ آئے بے گناہوں کا قتل کرے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ فلان پارٹی کا اجتماع نہ ہو. اگر عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے، کوئی بھی ہو، ہم کہتے ہیں ان کو آزادی دو کہ وہ اپنی بات کریں، لیکن بات کریں، گن نہ اٹھائیں. بات کریں، دہشت گردی نہ کریں. بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں. لیکن اگر وہ بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنائیں گے. میں خصوصاً خیرپور کے جوانوں سے اور آپ عزیز سے میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹائم کم ہے. میں نہیں چاہتا زیادہ ٹائم میں لوں، ورنہ میرے پاس کافی سارے نکات تھے، سارے نکات میں نے چھوڑ دیے. آپ سے ایک سوال کروں گا. سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جو بات میں خیرپور کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، آپ نے یہ مقولہ سنا ہے، لیکن یہ مقولہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، میدان عمل میں اس پر پورا اترنے کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھیڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کے 1 دن کی زندگی بہتر ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بھیڑ سنو، بھیڑ بننا چاہو گے یا شیر؟ بھیڑ یا شیر؟ شیر ڈرتا نہیں ہے، ڈرو گے؟ شیر بھاگتا نہیں ہے، بھاگو گے؟ شیر میدان میں ڈٹا رہتا ہے، میدان میں اترو گے؟ شیر شکار کرتا ہے، شکار نہیں ہوتا، شکار کرو گے؟ تو پھر مصلحتوں کو چھوڑ دو. البتہ اس کا مطلب دہشت گردی نہیں ہے، اس کا مطلب کسی خون ناحق کا بہانہ نہیں ہے، چونکہ نہ اس کی اجازت ہماری عقل دیتی ہے، نہ شریعت دیتی ہے، نہ قرآن. لیکن عقل، شریعت اور قرآن نے ہمیں یہ ضرور کہا ہے کہ غیرت کا مظاہرہ کرو. اور اگر تمہارے ایک جوان پر گولی برسے تو پوری قوم میدان میں اتر آئے اور اس خون ناحق کی حمایت میں اپنی آواز اس طرح سے بلند کرے کہ پھر کسی بزدل کو چھپ کر وار کرنے کی توفیق نہ ہو. تیار ہو؟ نکلو گے؟ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان فرقہ پرستوں کے خلاف متحد ہو جاؤ گے؟ ہو جاؤ گے؟ آگے بڑھو گے؟ ڈٹ جاؤ گے؟ استقامت دکھاؤ گے؟ میدان میں اترو گے؟ آؤ وعدہ کرتے ہیں خیرپور کی مقامی قیادت سے بھی، جو مقامی یہاں پر قیادتیں ہیں، شیعہ سنی، اپنے ملک سے بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین سے بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر وڈیرا شاہی کا نظام بھی ختم کریں گے. فرقہ واریت کا ناسور بھی ختم کریں گے. دشمنان دین کے مقابلے میں کفن پہن کر میدان میں اتریں گے. اترو گے؟ اگر ہاں تو پھر اس کا جواب لبیک سے دینا ہوگا. لیکن یہ لبیک پہلے کی طرح آہستہ اور دھیمے انداز میں نہیں، پوری قوت کے ساتھ. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا لبیک،
یا رسول اللہ، تو یہ تجدید بیعت ہے. کان کھول کر سن لو، صرف نعرہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھ کر کہ ہم نے نعرہ لگا لیا گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہ کرے تو کوئی بات نہیں. نہیں، پھر گرفت ہوگی، پھر پوچھا جائے گا قبر میں بھی. رسول بھی پوچھیں گے، علی بھی پوچھیں گے، اللہ کی طرف سے معمول فرشتے بھی پوچھیں گے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا. اس لیے جب لبیک کا نعرہ لگاؤ تو اس شعور کے ساتھ، اس آگہی اور علم کے ساتھ کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اپنی سرزمین سے ہر قسم کے فتنے کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے. لبیک یا رسول اللہ. اور دوسری بات طالبان کے حوالے سے سب نے بات کی. ہمارا یہ جلسہ طالبان کے خلاف تھا، ہمارا یہ جلسہ طالبانائزیشن کے خلاف تھا، ہمارا یہ جلسہ پاکستان میں خودکش حملے کرنے والوں، گلے کاٹنے والوں، بے گناہ لوگوں کو اغوا کر کے کروڑوں روپے تاوان لینے کے بعد ان کی لاشوں کو مسخ کرنے والوں کے خلاف تھا. لیکن افسوس ہے پیپلز پارٹی کی حکومت پر، جس میں اتنا شعور بھی نہ تھا، اتنی عقل بھی نہ تھی کہ انہوں نے موقع کی نزاکت کا بھی خیال نہیں کیا اور گزشتہ 24 گھنٹے ہمارے صبر، ہماری استقامت اور ہمارے حوصلے کو وہ آزماتے رہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا یہ جو زخمی یہاں پر آپ کے اس پنڈال میں آئے ہیں کون ہیں؟ وہی جنہوں نے کل گولیاں کھائی ہیں. جس قوم کے جوانوں کے اندر جرأت علی اکبر پیدا ہو چکی ہو، جس قوم کی بیٹیوں کے اندر غیرت زینبی پیدا ہو چکی ہو، جس قوم کے بچوں کے اندر حمیت علی اصغر پیدا ہو چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ قبول کرتے ہو؟ آؤ پھر سب مل کر 1 منٹ تک نعرہ لگائیں گے، لیکن پوری قوت کے ساتھ. ایک دفعہ لبیک یا رسول اللہ اور دوسری دفعہ لبیک یا حسین. چونکہ نبی کریم کے دین کی حفاظت اور بقا حسین سے ہے، اس لیے نعرہ اور نواسے کا نعرہ ساتھ لگائیں گے. لبیک یا رسول اللہ.